اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، یہ دعائیں ہی تو ہوتی ہیں جو لاکھوں مصیبتوں کو آپ تک آنے سے روک دیا کرتی ہیں۔ یا اللہ پاک، ماہ رمضان میں ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ آسمان پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے تارے ہوتے ہیں۔ کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، کنارہ کرنے کے، کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ صبر جب محال ہو تبھی اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ خاموشی کا سب سے بڑا ذریعہ یقین ہے۔ زندگی کے بڑے سوالوں اور اس کی حقیقت کا یقین ہونا، اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ یقین کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی لیے مغرب اپنی ترقی کے باوجود کنفیوزڈ اور پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کا گڑ گڑانا، آنسو بہانا، دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ خصوصیات عطا فرمائے، آمین۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے سب عطا ہوگا۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، آئیں اس مہینے میں قرآن سے دوستی کریں، قرآن والوں کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ قرآن والے ہی تو رحمان والے ہیں۔ روزہ داروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے روزے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ آپ کا سب سے بہترین دوست آپ کا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ دل کے دریچوں سے انتہائی عاجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے کبھی اللہ سے ان الفاظ میں کلام کریں، اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے انبار نہ لگا دیے تو کہنا